یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ کٹسا مکشا کا دورہ۔ کٹسا مکشا لینن گراڈ سے آگے روس کی سرحد پر آخری شہر ہے۔ کسی زمانے میں یہ فن لینڈ کا حصہ تھا، مگر دوسری جنگ عظیم میں روس نے اس پر قبضہ کر کے اپنی سرحد کو آگے بڑھا دیا۔ یہاں کے لوگ اپنی نسل کے اعتبار سے فن لینڈ کے ہیں، تاہم اب روس کے شہری کہلاتے ہیں۔ اس شہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ یہاں پر کچھ مردوں عورتوں نے مل کر ایک کلب کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک دن کسی ہال میں ملتے اور خورد و نوش یا خوش گپیوں کے بعد اپنی اپنی راہ لگتے۔ خورد و نوش یعنی کھانا پینا۔ ان میں سے اکثر لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ان میں سے ایک عورت نوریہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام کے بارے میں بھی سوچو۔ اس عورت نے یہ خواب اپنے کلب ممبران کو بھی سنایا۔ سب نے مشورے میں طے کیا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ دو عورتیں ایسی بھی تھیں جو اسلام کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، چونکہ اکثریت کی رائے تھی کہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ لہذا فیصلہ یہی ہوا کہ ہم کسی مسلمان کو دعوت دیں گے تاکہ وہ ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ اس کلب کا ایک آدمی اپنے کسی کام کے لیے ماسکو آیا تو اس کی ملاقات راول تاج الدین سے ہوئی۔ اس شخص نے راول تاج الدین کو دعوت دی کہ آپ کٹسا مکشا تشریف لا کر ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ راول تاج الدین نے فقیر کو صورتحال سے آگاہ کیا تو فقیر نے اسی وقت نیت کر لی۔ چنانچہ لینن گراڈ سے 8 گھنٹے ریل گاڑی کا سفر کرنے کے بعد کٹسا مکشا پہنچے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم نے وہاں پر عشاء کی نماز ادا کی۔ ہم لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا کافی سامان ساتھ رکھ لیا تھا، مگر میزبان نے ابلی ہوئی سبزیاں پیش کی۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جلد سو گئے۔ اگلے دن 10 بجے مقامی ہوٹل کے کسی ہال میں محفل منعقد ہونی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو کلب کے سب ممبران کو منتظر پایا، یعنی انتظار کر رہے تھے، وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے۔ نوریہ چونکہ کلب کی پریزیڈنٹ تھی، لہٰذا اس نے فقیر کا تعارف کروایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم معزز مہمان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ فقیر نے 1 گھنٹہ اسلام کے عنوان پر روشنی ڈالی۔ پھر سوال و جواب کا سلسلہ 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ نوریہ نے اسٹیج پر آ کر کہا کہ معزز مہمان کی باتوں نے ہمارے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم سب کے سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ راول تاج الدین نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ فقیر نے سب کو کلمہ شہادت پڑھایا اور ان کے نئے مسلمانوں والے نام تجویز کیے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے ضروریات دین کے بارے میں وضاحت کی۔ نوریہ نے کہا کہ آپ لوگ جب نماز پڑھیں گے تو ہم اس کی تصاویر اتاریں گے تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی رکوع و سجود وغیرہ کو سمجھنا آسان ہو۔ جب انہوں نے فوٹوگرافر کو بلایا تو اس شخص نے دروازے سے داخل ہوتے ہی فقیر کو دیکھا تو چیخ کر کہا، میں نے آپ کو رات خواب میں دیکھا ہے، آپ ہو انہی کپڑوں میں تھے۔ نوریہ نے بتایا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ پہلے مجھے مسلمان بنائیں، پھر میں کوئی اور کام کروں گا۔ چنانچہ فقیر نے اسے بھی کلمہ شہادت پڑھایا۔ پروگرام کے مطابق اسی دن ہماری واپسی تھی۔ شام 4 بجے کلب کے سب ممبران ہمیں الوداع کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آئے۔ جب ٹرین چلنے کا وقت آیا تو سب لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ راول تاج الدین اور مولانا عبداللہ کی آنکھوں سے بھی رم جھم آنسو برسنے لگے۔ نوریہ نے فقیر کے قریب آ کر کہا کہ شیخ، آپ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر آج تک کسی نے اس طرح رو رو کر اپنے کسی عزیز کو رخصت نہیں کیا ہوگا۔
جس طرح ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ فقیر نے کہا، یہ اسلام کی مقناطیسیت ہے جو دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فقیر نے ریل گاڑی کے روانہ ہونے سے چند منٹ پہلے دعا کروائی اور حاضرین کو بتایا کہ ہمارے مشائخ ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہوئے سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فقیر بھی ان کی اتباع میں یہ سورت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہے۔ اس کے بعد فقیر نے اس سورت کا ترجمہ سنایا، یہ بھی کہا کہ اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا وقت آ گیا تو قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ فقیر آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، پس اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فقیر کے یہ الفاظ حاضرین کے دلوں پر بجلی بن کر گرے، آنکھوں نے ساون بھادوں کی برسات برسانی شروع کر دی۔ فقیر پر بھی گریا کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بہرحال اداس دلوں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کر گاڑی میں آئے اور ماسکو کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلب ممبران کی محبت بھری نگاہیں سلام کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ آئے، بیٹھے، اٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔